جڑی بوٹی کی دنیا سے ڈاکٹر فہیم ہربلس کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جڑی بوٹی وہ جڑی بوٹی جو کہ مردانہ طاقت کا خزانہ ہے، اور بلکہ وہ خواتین جن کے بچے نہیں ہو پا رہے ہیں، جن کا دل نہیں کرتا مباشرت کرنے کا، سیکس کرنے کا، ان کے لیے یہ عجوبہ ہے۔ اب وہ جڑی بوٹی جو کہ مرد کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ایک طاقت کا خزانہ ہے، جڑی بوٹی کا نام یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے کچھ نقصانات بھی بتاؤں گا جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ آپ کو فوائد کی ویڈیوز تو مل جائیں گی، نقصانات کی ویڈیوز نہیں ملیں گی۔ تو آج میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی جڑی بوٹی کا جس کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے، اور جو کروڑوں اربوں خربوں روپے کی ہے، اور جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں یا حکیموں کے دوست ہوتے ہیں تو وہ پاکستان، انڈیا جیسے ملک سے لے کے بھی یورپین کنٹری جا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سالم مصری کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ ایک یونانی، آریوویدک اور اسلامی طب میں استعمال ہوتی رہی ہے عرصہ دراز سے۔ بادشاہ شہنشاہ استعمال کرتے رہے ہیں اس کو۔ اس کی میں اگر بات کروں تو یہ اردو، فارسی، بنگالی اور ہندی تمام زبانوں میں اس کو سالم مصری ہی کہا جاتا ہے۔ انگریزی کے اندر اس کو اورکڈ ٹیوبر کہا جاتا ہے اور سیلب کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر بھی اس کو سالم مصری ہی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں اس کی کچھ نشانیاں بتا دوں۔ یہ ایک جنگلی اورکڈ کہلاتا ہے، پودا ہوتا ہے، اور یہ ترکمانستان، ایران، مصر، شام، لبنان، افغانستان، کشمیر اور ہماریہ کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے بھی کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جڑ والا جو حصہ ہوتا ہے وہ ٹیوبر کہلاتا ہے، وہ بھی دوا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ واحد جڑی بوٹی ہے جو اپنا مزاج بدلتا ہے۔ بیسیکلی اس کا مزاج معتدل اور سرد ہوتا ہے۔ پھول عموماً گلابی اور جامنی ہوتے ہیں۔ اس کی فصل 5ویں مہینے یعنی مئی سے لے کے اگست تک 8ویں مہینے تک تیار ہوتی ہے۔ پودا تقریباً 1 سے 2 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ پتے لمبے اور چکنے ہوتے ہیں۔ پھول چھوٹے اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ جڑ کے نیچے 2 گانٹھ نما غدود ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ٹیوبر کہا جاتا ہے، اور جو اصل دوا کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے سالم مصری، وہ اسی 2 گانٹھوں کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، جڑ کی ہم اگر بات کریں تو جب یہ خشک ہو جاتی ہے جڑ، جو آپ کو اکثر مارکیٹ میں ملے گی، تو وہ سفیدی مائل یا ہلکی زرد رنگ کی ہو جائے گی۔ ذائقہ میٹھا ہوگا اور لعاب دار ذائقہ ہوگا اس کا، یعنی لعاب بھی بنائے گا، سلائیوا بھی بنائے گا۔ سالم مصری کو زمانہ قدیم سے بڑا طاقتور دوا سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک طاقتور دواؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری، صورت انزال، بانجپن میں مفید ہے، قوت باہ اور جنسی طاقت بڑھاتی ہے، اعصاب اور جسمانی کمزوری کو ٹھیک کرتی ہے، جسم کو طاقت دیتی ہے، تھکاوٹ دور کرتی ہے، اعصابی کمزوری کو ٹھیک کرتی ہے، نرو ویکنس پہ بھی کام کرتی ہے، اور نروس سسٹم پہ بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ ای ڈی کی بہت اچھی دوا ہے، نظام کو بہتر کرتی ہے، نظام تنفس کو بہتر کرتی ہے، نزلہ، کھانسی اور پھیپھڑوں کے نظام کو بہتر کرتی ہے، ان بیماریوں کے لیے کارآمد ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے۔ دودھ میں ملا کر دینے پر بچے سے بچپن میں ہی، یعنی جس طرح بہی کا مربع اگر آپ بچے کو دودھ میں ملا کے یہ دے دیں تو بچہ بچپن سے ہی بہت اچھے گرو کریں گے، اس کے ہاتھ پاؤں، دماغ، باڈی کا ہر پارٹ، اور وہ بچہ نہایت ہی سمجھدار، ایکٹیو، بہت ہی انگلش بچہ نکلے گا وہ اگر اس کو سالم مصری آپ ملا کے دیتے ہیں بچپن میں ہی دودھ۔ فوائد کی بات تو وہ جو آپ کو ہر جگہ ملتی ہے، کچھ نقصانات بھی بتاتا چلوں۔ ڈائبٹک کے پیشنٹ، شوگر کے مریض سالم مصری کو استعمال نہیں کریں گے، خاص طور پہ وہ جو انگریزی ادویات استعمال کریں۔ زیادہ مقدار میں لینے سے گرمی اور قبض ہو سکتی ہے۔ مصنوعی اور 2 نمبر، یعنی آپ نے اس کی شکل صورت جو میں نے حلیہ بتایا ہے اس کو فالو کر لیں، اوریجنل سالم مصری لیں، 2 نمبر شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ طریقے استعمال کی اگر میں بات کروں تو حلوے کے اندر بہترین، سردیوں کا موسم آ رہا ہے، طاقت کی دوا ہے، سردیوں میں نعمت، سردیوں کی دوا ہے، سردیوں کا کھانا ہے، دودھ میں ملا کے پیئیں، حلوہ بنائیں، حلوے کے اندر استعمال کریں، پاؤڈر بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، شہد کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ویسے ڈائریکٹلی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر میں خلاصہ بتاتا چلوں سالم مصری کا، جڑی بوٹی ہے اوریجنل، کوئی کیمیکل نہیں ہے، 2 گانٹھ والی جڑ ٹیوبر وہی اصل دوا ہے جو کہ زرد مائل ہو جاتی ہے، سفیدی ٹائپ ہو جاتی ہے سوکھنے کے بعد جب آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اثر اس کا جو ہے وہ طاقت بخش ہے، توانائی ہے، مردانہ اور خواتین کے امراض میں بہت ہی زبردست ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ جڑی بوٹی کی دنیا سے ڈاکٹر فہیم ہربلس کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔